مصر کی سرزمین پر فرعون نام کا ایک ایسا جابر اور سرکش بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس نے طاقت اور مال کے نشے میں چور ہو کر رعایا کے سامنے اپنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے معصوم لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا اور ان کی زندگیوں کو شدید عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت مقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی، جس نے اس کے محل کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ رہے۔ جب نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا، تو فرعون خوف سے پاگل ہو گیا۔ اس نے غصے میں حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے خاندانوں میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، اسے اسی وقت سرکاری سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے۔ اسی خوفناک اور کٹھن دور میں اللہ پاک کے خاص حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی والدہ اپنے بچے کے لیے سخت پریشان ہوئیں۔ اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں اور پھر ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دریا کی تیز لہریں اس صندوق کو بہا کر سیدھا فرعون کے محل کے اس گھاٹ پر لے گئیں جہاں فرعون کی بیویاں موجود تھیں۔ فرعون کی نیک دل بیوی حضرت آسیہ نے جب اس خوبصورت اور پیارے بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں اس بچے کے لیے بے پناہ محبت اور ہمدردی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فرعون کو سمجھا بجا کر راضی کر لیا کہ وہ اس بچے کو قتل نہ کرے، بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا کر محل میں شاہی طریقے سے پالے۔ بچہ بھوکا تھا، لیکن اس نے محل کی کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ کی بہن نے چالاکی سے اپنی ہی والدہ کا پتہ بتایا۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی حقیقی والدہ کی گود میں پہنچا دیا تاکہ وہ سکون سے ان کی پرورش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اپنے ہی محل میں تمام شاہی آسائشوں کے ساتھ بڑے ہوئے، اور اللہ نے انہیں حکمت اور بہترین علم سے نوازا۔ ایک واقعے کے بعد آپ کو مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا، جہاں آپ نے کئی سال گزارے اور پھر وہاں سے واپسی پر کوہ طور کا رخ کیا۔ کوہ طور کے مقام پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں اپنی نبوت کی عظیم ترین ذمہ داری دے کر سرفراز فرمایا۔ اللہ پاک نے فرعون کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دو بڑے معجزے عطا کیے، جن میں ایک جادوئی لوٹھی اور دوسرا چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرو تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کرے اور اپنے برے اعمال سے باز آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے دربار میں پہنچ کر اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ فرعون نے ہمیشہ کی طرح تکبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے نبیوں کو جھوٹا اور جادوگر کہہ کر ان کا سرام مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو شکست دینے کے لیے پورے ملک کے سب سے ماہر اور بڑے جادوگروں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا۔ جادوگروں نے سحر کے زور سے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، جو لوگوں کی نظروں میں میدان کے اندر ہر طرف دوڑتے ہوئے سانپ بن گئیں۔ اللہ کے حکم سے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام جھوٹ کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر تمام جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ سچا خدائی معجزہ ہے، اور وہ سب فرعون کے سامنے ہی اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون اس شکست پر شدید غصے میں آ گیا اور اس نے جادوگروں کو سزا دی اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دیں۔ جب ظلم برداشت سے باہر ہو گیا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم کو لے کر نکلے۔ صبح ہوتے ہی فرعون کو ان کے فرار کی خبر ملی تو وہ اپنے لاکھوں کے مسلح لشکر اور رتھوں کو ساتھ لے کر ان کا پیچھا کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل کے لوگ چلتے چلتے بحر احمر یعنی ایک بہت بڑے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جہاں آگے گہرا پانی تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ قوم نے جب موت کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ گھبرا کر رونے لگی، لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ پاک کا حکم پا کر حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پر ماری تو سمندر کا پانی سیکنڈوں میں بیچ سے پھٹ گیا۔ سمندر کے اندر 12 خشک اور صاف راستے بن گئے اور پانی دونوں طرف اونچے پہاڑوں کی طرح دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، جو کہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر اس معجزاتی راستے سے گزرے اور خیریت سے سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔
فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے پورے لشکر اور گھوڑوں سمیت اسی خشک راستے پر اندھا دھند بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی مغرور فوج سمندر کے بالکل بیچ میں پہنچی تو اللہ پاک نے پانی کو اپنے پرانے حال پر واپس آنے کا حکم دیا۔ سمندر کی طاقتور لہریں یکدم آپس میں مل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور اس کا پورا تکبر کرنے والا لشکر پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے عاجزی سے توبہ کرنی چاہی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اور اس کی توبہ کو رد کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ لوگ اس کا عبرتناک انجام دیکھ کر ہمیشہ سچے راستے پر رہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کی رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، اللہ کی مدد سے سچائی کو ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔